لیکن اس آواز کے پیچھے ایک قربانی تھی حضرت ابراہیم کی، ویسی قربانی اس امت کی اس دعوت کے پیچھے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بہت اعلیٰ درجے کی، اللہ کے حکم کے ماتحت ساری چاہتوں کو قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم کو لے جا کے چھوڑ دیا، مائی ہاجرہ کو چھوڑ دیا، وادی غیر ذی زر بغیر کھیتی کی زمین میں چھوڑا، بغیر اسباب کی شکلوں میں چھوڑا، اور چھوڑ کے چلے آئے۔ کبھی بھی نہیں گئے بال بچوں کی خبر گیری کرنے، کبھی نہیں گئے، اور جب بھی گئے خدا کا حکم پورا کرنے گئے۔ پہلے تو گئے اللہ کو کہنے پر چھوڑنے پر گئے، چھوڑ کے آئے، پھر گئے بچے کو ذبح کرنے، پھر گئے بیت اللہ کی تعمیر کرنے، اور پھر گئے حضرت اسماعیل کے گھر میں ان کی بیوی کو طلاق دلانے۔ کہیں بھی اپنی چاہتوں پر نہیں گئے، خدا کے حکم کے پورا کرنے کے لیے گئے۔ پھر حضرت اسحاق کے ساتھ رہے، حضرت سارہ کے ساتھ رہے، کبھی بال بچوں میں، کبھی دعوت میں، کبھی عبادت میں، کبھی مہمانوں کی خدمت میں، آنا جانا۔ اس وقت جو ہمارے کام کا طریقہ ہے نا، یہ آنا جانا، کاروبار، بال بچے، خدمت، مہمان نوازی، یہ دوسرے درجے کی قربانی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی قربانی نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کی قربانی حضرت ابراہیم کی جو تھی وہ ہے اعلیٰ درجے کی۔ اب یہ قربانی کے بعد اللہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے ہماری جیسی کر دی، اب ہم تمہاری جیسی کریں۔ مانگا حضرت ابراہیم نے، بہت شاندار چیز مانگی، دیکھو کیسے اطمینان سے سو رہا، اس کے گھر کی بلی بھی نہیں سوتی ہو، بہت شیطان کائیاں، ایسا ہوشیار کمبخت کوئی نہیں ملے گا آپ کو، بیٹھے بیٹھے کہاں سے توجہ ڈالتا آدمی پر کوئی نہیں بول سکتا، اور وہ سمجھتا اس نے تو اول آنا نہیں چاہیے تھا، آ گیا تو سننا آنا چاہیے، سن لیا تو عمل نہیں کرنا چاہیے، عمل کرے تو نیت بگاڑ دینا چاہیے کہ نیکی کر کے جہنم میں جائے۔ آواز لگائی، دونوں نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور اللہ کا ایک نظام ہے، دیکھو حدیث میں ملتا ہے، ہر نیکی کے بعد اللہ سے مانگو، کوئی عمل کرو اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو، صدقہ کرو اللہ سے مانگو، گشت میں جاؤ اللہ سے مانگو، وقت لگاؤ اللہ سے مانگو، حج کرو اللہ سے مانگو، روزہ رکھو افطار کے ٹائم پر اللہ سے مانگو، یعنی کچھ نیکی ہو پھر اللہ سے مانگو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی دو چیزیں مانگے، دین کے بارے میں جو مانگے گا دوں گا، فرمایا دنیا کے بارے میں دیکھوں گا تو لائق ہے بھی یا نہیں، دنیا کے بارے میں سوچوں گا تیرے بارے میں تو جو مانگتا ہے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اب تیرے اوپر غربت ہے، تھوڑے نرم گرم حالات ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دعا بھی مانگ لیتا ہے، تعلیم میں بھی بیٹھ جاتا ہے، تسبیح بھی کر لیتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، اب اچھا چل رہا تو، چاہے مال کم ہے لیکن اگر مال دے دیا تو مسجد میں بھی نہیں آئے گا، اور اگر تجھ کو تو اللہ میرے کو کمیٹی کا چیئرمین بنا، اللہ نہیں بناتا، معلوم ہے کہ حرام کا مال یہی کھائے گا، نہیں بناتا، کہ اللہ میرے کو فلانی جگہ کا گورنر بنا دے، اللہ جانتا ہے یہ ظلم کرے گا اللہ کی مخلوق کے اوپر، نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے دنیا کے بارے میں، لیکن دین کے بارے میں ارے بندے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی بات کر، تیرا مانگنے میں کوئی نقصان نہیں، ہمارا دینے میں کچھ نہیں بگڑتا، ہم بیک وقت سب کو ہدایت دینے کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے بس کی ہے، بیک وقت ہم ساری دنیا کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی چیز مانگی اللہ سے، اور کام کرنے والوں کو بھی اعلیٰ درجے کی چیز مانگنی چاہیے اللہ سے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ ہدایت دے دے ساری دنیا کو، کیا کر تیرا کیا بگڑتا ہے؟ ہدایت دے، اور اللہ دیں گے، آج نہیں تو کل ہدایت دیں گے، اس کو مت سمجھو نہیں دیں گے، حدیث پاک میں آتا نہیں آتا، اللہ ایک وقت لائے گا، کوئی کچا پکا مکان نہیں چھوڑے گا، کٹیا نہیں چھوڑے گا، کچا مکان نہیں چھوڑے گا، محل نہیں چھوڑے گا جس میں ایمان کے بول کو خدا داخل نہ کر دے، عزت کے ساتھ نہیں تو ذلت کے ساتھ، یہ تو بات پکی، ایک وقت آئے گا دنیا میں ایمان 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 ہی ہوگا، ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ سے مانگنے میں ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ ہدایت دے دے، اور ہدایت کے لیے ذریعے کے درجے میں میرے کو قبول کر، یہ بھی مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی اعلیٰ درجے کی کہ اے اللہ پہلے تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
ہم باپ بیٹوں کو اچھا بنا، کیا بنا؟ اچھا دونوں کو. اور ہمارے خاندان میں ذریتنا امتم مسلمۃ لک، امت مسلمہ دے دے جو قیامت تک تیرے دین کا کام کرے، اور ایسا نبی دے دے جو لوگوں کو کفر شرک کی گندگی سے پاک کر دے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم دے، تزکیہ کرے اور دعوت کا کام کرے، ایسی امت دے دے. تو اعلیٰ درجے کی دعا مانگی، اعلیٰ درجے کی قربانیوں کے بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اعلیٰ درجے کی قربانیوں کے بعد اعلیٰ درجے کی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے سبب کے درجے میں پیدا کیا. اور اس کے ساتھ دوسرے درجے کی قربانی پر حضرت اسحاق کو پیدا کیا. یہ جتنے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آئے سب حضرت اسحاق کی نسل ہے، علاقائی، ملکی، خاندانی نبی اس انداز سے آئے. یہ اعلیٰ درجے کی دو چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. ہم بھی کام قربانی دینا تو قربانی دینے کے بعد مانگے، خالی باتوں سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دین کے لیے قربانی چاہیے، اس کا وزن اللہ کے نزدیک کیسے؟ قربانی سے، باتوں سے نہیں. اس لیے کہتے ہیں بھائی 3 باتیں ہونا چاہیے کام کے پیچھے. ایک اپنی جان مال کا لگانا، کیا لگانا؟ اپنی جان، اپنا مال. جس چیز پر دونوں چیزیں لگتی ہیں وہ چیز محبوب بنتی ہے. صحابہ کو دین اپنی جان و اولاد سے زیادہ محبوب تھا، ان کی جان مال لگی تھی اور سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا. ہم تو گن گن کے لگاتے، وہ بغیر گنے لگاتے تھے، بے حساب لگاتے تھے اللہ کے دین کے لیے. ان کی اپنی چاہتوں پر کم لگتا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر زیادہ لگتا. ایک جان